یہی پیغام دے رہے تھے کربلا میں حسین کے لوگوں کو، تم ہمارے جسموں کو تو سر کو تو جسموں سے جدا کر سکتے ہو، لیکن یاد رکھو ہم اہل بیت کو قرآن سے جدا نہیں کر سکتے ہو۔ اسی قرآن کو بچانے کے لیے حسین کربلا کے میدان میں یہی کہا تھا نا، جب بیت کا تقاضا کیا تھا کیا کہا تھا؟ حسین نے فخر کر کے کہا تھا، کس سے بیت کا سوال کرتا جانتا میں کون ہوں؟ انا اہل بیت النبوہ ومعدن الرسالہ ومختلف الملائکہ ومحبت الرحمن۔ جانتا یزید کس سے بیت کا تقاضا کرتا ہے؟ ہم سے بیت کر، ہم اہل بیت نبوت ہیں، ہم رسالت کی کان ہیں، ہم وہ ہیں کہ جس کے گھر پر ملائکہ نازل ہوا کرتے تھے، قرآن نازل ہوا، ہم سے بیت کا تقاضا کرتا ہے۔ ہم وہ ہیں کہ جس گھر میں اللہ نے قرآن کو نازل کیا ہے، جو اسی قرآن کو بچانے کے لیے حسین کربلا کے میدان میں پہنچا، سب کچھ قربان کر دیا حسین نے، لیکن اللہ کے دین کو بچایا، اللہ کے دین کی پناہ گاہ کربلا کے میدان میں بن گئے حسین۔ اور واقعاً اگر حسین کربلا کے میدان میں قربانی نہ دیتے تو آپ کیا سمجھتے نمازیں باقی رہتے، یہ حج طواف روزے باقی رہتے؟ اس زمانے کے اندر لوگ تحریف پاک کر کے اتنے آگے اٹھتے تھے کہ 2 رکعت فجر کی نماز کے بجائے 4 رکعت پڑھا دی، جب اس نے پوچھا صاحب غلط نماز پڑھا دی ہے کہ اچھا 2 اور پڑھا دوں میں؟ جب نشے کی حالت میں اس مقام پہنچ گئی تھی اور یزید جیسے فاسق اور فاجر کو مسند رسالت پر بٹھا دیا گیا تھا تو حسین ابن علی نکلے تھے اس دین کو بچانے کے لیے۔ کہا تھا نا یزید نے کوئی قرآن نہیں آیا، کوئی وحی نہیں آئی، کوئی نبی نہیں آیا، بنو ہاشم نے اقتدار کے لیے ڈھونگ رچایا تھا، یہی کہا تھا نا۔ حسین کربلا کے میدان میں اسلام کے چہرے کو نورانی کرنے نکلا تھا، بچانے نکلا تھا کہ یزید فاسق اور فاجر تو جو چاہے کر لے، میرے نانا کے دین کو خراب نہیں کر سکتا، بگاڑ نہیں سکتا، اگرچہ کہ مجھے اس دین کو بچانے کے لیے اپنا اکبر دینا پڑے گا، اگر دین کو بچانے کے لیے مجھے قاسم کے ٹکڑے اٹھانا پڑے تو حسین ٹکڑے اٹھائے گا، نانا کے دین پر آنچ آنے نہیں دے۔ عزیزو آپ تو مقاتل میں پڑھتے نا، علی اصغر سب سے چھوٹی شہادت کربلا میں نہیں پڑھے، مقتل جا کر اس سے چھوٹے بچے کربلا میں شہید ہوئے، اس سے چھوٹے بچے۔ یہ علی اصغر ان شہادتوں میں سے ایک شہادت ہے جسے مقتل میں حسین لے کر گئے تھے، یہ مقاتل میں جانے والوں میں سے سب سے چھوٹا شہید ہے کہ جیسے علی اکبر مقتل میں گئے تھے، جناب قاسم مقتل میں گئے تھے، اور محمد مقتل میں گئے تھے، حسین ان کو مقتل میں لے گئے تھے، یہ مقتل میں جانے والی سب سے چھوٹی شہادت ہے۔ ورنہ تاریخ کربلا اٹھا کر پڑھو، تاریخ لکھے کہ جب 11 محرم کو بیویوں کے ہاتھ پسے پش باندھ کر اونٹوں پر بٹھایا گیا تو چھوٹے چھوٹے بچے ماؤں کی چھاتی سے لپٹے ہوئے، اور جب مقتل میں ظالموں نے اونٹوں کو دوڑایا ہے نا تو مقاتل نے کہا کہ بچوں کے ہاتھ چھوٹتے تھے، کربلا کی سرزمین پر گر جایا کرتے تھے، اور پیچھے والا اونٹ پیر رکھ کر بچوں کو کچل دیا کرتا تھا۔ ہر قربانی دی حسین نے کربلا، حتیٰ کہ حسین نے اپنی 4 سالہ بچی جس کے لیے حسین نماز شب میں دعا کیا کرتے، پروردگار ایک بیٹی دے دے جو حسین سے بڑی محبت کرتی ہو، حسین اس سے بڑا محبت کرتا ہے۔ تاریخ نے لکھا کہ پروردگار نے حسین کی دعا کو قبول کیا، حسین کے دل کا قرار چین سکینہ کی صورت میں عطا کیا۔ 7 باپ کے بچپن سے لے کر 7 سائے کی طرح رہتی ہے، اپنے باپ کے سینے پہ سونے کی عادت ہے، باپ کے ساتھ رہتی ہے عزیزو، لیکن جب 61 ہجری میں کربلا آئی ہے تو حمید ابن مسلم کہتا جب سب شہید ہو گئے اور حسین خیموں میں رخصت کے لیے آئے تو حمید کہتا خیموں کے قریب گیا کہ جا کے دیکھو تو صحیح یہ خیموں کی کیا صورت حال ہے۔ کہتا جیسے میں حسین کے خیمے کے قریب گیا تو میں نے ایک عجیب و غریب منظر دیکھا کہ کچھ بیویاں ہیں کہ جنہوں نے حسین کو گھیرا ہوا ہے،
اور آواز دے کر کہتی ہے والی کس کے سہارے چھوڑ جانے، والی جو تھا وہ سب شہید کر دیے گئے۔ تو حمید ابن مسلم کہتا کہ میں نے جب غور سے دیکھا، میں نے دیکھا ایک چھوٹی سی بچی ہے جو اپنے بابا کے قدموں سے لپٹ کر فریاد کر رہی کہ بابا میں تجھے جانے نہیں دوں گی، بابا جو بھی گیا مقتل میں واپس نہیں آیا، بابا تجھے جانے نہیں دوں گی۔ حمید کہتا ہے اس عالم غربت میں حسین رخصت ہوئے، کربلا کے میدان میں سلجھنا پہ سوار ہو، سنتے رہتے جیسے سلجھنا کو ایڑ ماری ہے کہ سلجھنا مجھے بھی مقتل میں لے چل، تو مقاتل لکھا کہ سلجھنا آگے نہیں بڑھتا، آگے نہیں بڑھا، رک گیا۔ حسین نے پوچھا میں تیرا آخری سوار ہوں، مجھے لے کر کیوں نہیں بڑھتا؟ تو سلجھنا نے اپنے سر کو جھکا دیا تھا، اپنے بے زبانی میں کہہ رہا تھا مولا میں کیسے آگے بڑھوں گا، تیرے سینے پہ سونے والی بچی، تیری نازوں سے بلی بچی میرے سموں سے لپٹ کر فریاد کر رہی ہے سلجھنا، سلجھنا میرا چچا عباس بھی مجھ پہ وعدہ کر کر گیا تھا، واپس نہیں آیا۔ آزاداران حسین نے سنا، سلجھنا سے نیچے اتر کر آیا، اپنی بچی کو سینے سے لگایا، پیار کیا، کہا بیٹا میں نے اپنے نانا سے وعدہ کیا تھا، وعدہ پورا کرنے کا وقت آ گیا۔ آزاداران سکینہ کہتی بابا میں روکتی نہیں ہوں، بابا بس ایک آرزو ہے کہ ایک بار اپنے سینے پر سلا نہ جانے پھر یہ سینہ ملے نہ ملے، بابا اب تک جو گیا واپس نہیں آیا، مجھے خوف ہے کہ اگر تو بابا واپس نہ آیا تو سکینہ کہاں سوئے گی، بابا ایک بار اپنے سینے پر سلا دو۔ روایت کہتی ہے حسین کربلا کی سرزمین پر سو گئے، لیٹ گئے اور سکینہ کو اپنے سینے پر لٹا لیا، تسلیاں دینے لگے، تشفیاں دینے لگے، کیا کہا ہوگا، یہی کہا ہوگا نا بیٹا آج سے دنیا کا دستور بدل گیا، آج سے علی اصغر میرے پاس سوئے گا، میری جان تو اپنی ماں کے پاس سونا، ماں کو تنگ نہ کرنا، جہاں ماں سلا دے سو جانا۔ تسلیاں دیتے دیتے آنکھ لگی ہے اور تھوڑی دیر بعد جناب سکینہ خواب سے بیدار ہو کر کہتی ہے بابا جائیے، بابا میں آپ کو نہیں روکتی جائیے۔ حسین نے تعجب سے سوال کیا سکینہ ابھی تو تم روک رہی تھی، اب جانے کو کیوں کہتی ہو؟ تو مقاتل لے کر سکینہ رو کر کہتی ہے بابا ابھی میری آنکھ لگی تھی، میں نے دادی زہرا کو خواب میں دیکھا، میری دادی رو کر کہہ رہی ہے سکینہ میرے حسین کو نہ رو، میرا بچہ بڑا پیاسا ہے، سکینہ فاطمہ بڑی بے چین ہے، میرے بچے کو نہ رو۔ عزاداران حسین اس عالم میں حسین خیمے سے نکل جنگ میں میدان میں آئے ہیں اور جنگ کرتے جاتے ہیں، تم نے میرے اکبر کو مارا، تم نے میرے قاسم کو مارا۔ عزاداران حسین ادھر حسین شہید ہوئے، ظالموں نے خیموں پہ حملے کر دیے، مقاتل کا کوئی سکینہ کو تماچے مارتا تھا، کوئی کانوں سے گوشوارے چھینتا تھا۔ ابھی تو جب سکینہ کا دامن جل چکا تھا، سکینہ مقتل میں دوڑ رہی ہے بابا مجھے بچا لو، بابا مجھے بچا لو، بابا مجھے شمر کے تماچوں سے بچا لو۔ زیارت ناہیہ میں امام زمانہ سلام کہتے ارے میرا سلام ہو اس بچی پر کہ جو کربلا سے لے کر کوفہ اور کوفے سے لے کر شام تک تماچے کھاتی رہی، ارے تماچے کھانے کے سبب سے سکینہ کے رخسار کا رنگ بدل چکا تھا، عزاداروں مقتل میں دوڑ رہی ہے۔ جب شام غریبہ آئی ہے نا تو جناب زینب نے جناب سکینہ کو اٹھایا، بیٹا اتنا بتا دے کہ لاش کو دو طرح سے پہچانا جاتا ہے، ایک لباس کے ذریعے ایک سر کے ذریعے، لیکن تیرا بابا اتنا غریب ہے کہ ظالم سر کاٹ کر لے گئے، لباس لوٹ کر لے گئے، بیٹا تو نے اپنے بابا کو کیسے پہچانا؟ سکینہ رو کر کہتی ہے پھوپھی اماں جب میرا دامن جل چکا تھا میں اپنے بابا کو آوازیں دے رہی تھی بابا مجھے بچا لو، تو اس لاش بے سر سے آواز آئی الیہ الیہ یا بنیا، اے میری بچی سکینہ اپنے بابا کے پاس چلیا۔ بس عزاداران حسین مختصر کرتا ہوں، کربلا سے کوفہ اور شام تک سکینہ پھر نہ روئی ہے
لیکن اپنے بابا کو یاد کیا ہے، ساری تکلیفیں برداشت کرتی رہی، لیکن زندان میں ایک رات ایسی آئی ہے کہ سکینہ کو باپ کی یاد نے تڑپا دیا، اتنا روئی ہے کہ رونے کی آواز محل میں جانے لگی۔ زندان بان کو یزید نے بلایا، ارے یہ کون بچی ہے جو روتی ہے؟ کہتا ہے حسین کی بیٹی ہے۔ کہا اسے خاموش کراؤ، ہمارے آرام میں خلل ہوتا ہے۔ زندان بان نے تازیانہ اٹھایا، سید سجاد کے مارتا جاتا ہے اور کہتا جاتا ہے سجاد اپنی بہن کو خاموش کرو۔ عزادارو سید سجاد ایک جملہ کہتے بھائی اگر ہو سکے تو میرے بابا کا سر مجھے دے دے، شاید میری بہن کو قرار آ جائے۔ عزادارو یزید نے اپنے آرام کی خاطر سر حسین زندان میں بھیجا۔ جیسے ہی سر حسین زندان میں آیا ایک شور مچ گیا، سکینہ دوڑ کر کہتی ہے بھیا کیا میرا بابا حسین آ گیا؟ سید سجاد کہتے بابا نہیں آیا، ارے یہ بابا کا سر آیا ہے۔ عزادارو بابا کا سر لیا، سکینہ ایک کونے میں جا کر بیٹھ گئی، کافی دنوں سے اپنے بابا سے بچھڑی تھی۔ جیسے ہی بابا کا سر ملا کبھی آنکھوں کو چومتی ہے کبھی ہونٹوں کو چومتی ہے۔ عزادارو منہ پہ منہ رکھ کر رونا شروع کیا، بابا تجھے معلوم ہے تیرے بعد کیا ہوا؟ میری پھوپھی کے سر سے چادر چھینی گئی، بابا میرے رخسار پہ تماچے مارے گئے، کربلا سے شام تک بابا میرا بھیا سید سجاد تازیانے کھاتا رہا۔ روتے روتے سکینہ کی گردن ڈھلک گئی۔ اب جو سید سجاد کی نظر پڑی، بیڑیاں سنبھالے اپنی جگہ سے کھڑے ہوئے، زینب نے سید سجاد کو دیکھا، آواز دے کر کہتی ہے بیٹا سجاد ارے خدا خیر کرے یہ تیرے چہرے کا رنگ متغیر کیوں ہے؟ اور رو کر کہتے پھوپھی اماں انا للہ و انا الیہ راجعون، پھوپھی اماں میری بہن سکینہ اس دنیا